نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے میں انزل فیہ القرآن، قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ قرآن پاک کی برکت سے رمضان کو فضیلت ملی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات کو قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ لیلۃ القدر کو فضیلت ملی ہے تو قرآن کے صدقے، رمضان کو فضیلت ملی ہے تو قرآن کے صدقے۔ قرآن ہے کیا؟ اللہ کا کلام ہے۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہ مخلوق ہیں۔ انبیاء کرام بھی مخلوق ہیں۔ سرور انبیاء، فخر الانبیاء، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں۔ کائنات میں صرف ایک چیز جو قرآن پاک ہے جو مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، صفت جو ہوتی ہے نا وہ ذات نہیں ہوتی، لیکن ذات سے منفصل، ذات سے الگ بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کوٹ پہنا ہوں، یہ میری ذات نہیں ہے اور میری صفت بھی نہیں ہے۔ اب میں چاہوں اس کو اتار کے رکھ دوں، رکھ سکتا ہوں، الگ کر سکتا ہوں، لیکن میں اگر کسی سے خوشی سے بات کرتا ہوں، میں کسی سے پیار کرتا ہوں، تو یہ میرا پیار میری صفت ہے۔ اب کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ میرے پیار کو الگ کر دے۔ میرا پیار جو ہے یہ میری ذات بھی نہیں ہے، میری صفت ہے۔ تو صفت ہونے کے سبب اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں غصہ کر رہا ہوں تو غصہ کرنا میری صفت ہے، اس کو بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پیارے دوستو، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ کی ذات عرفہ و اعلیٰ ہے تو قرآن پاک بھی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، قرآن پاک بے مثل و بے مثال ہے۔ اس کو اس نوعیت سے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا اس کی شان، اس کا مقام، اس کی فضیلت کتنی بلند و بالا ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن ہدایت کیسے ملے گی؟ خالی چومنے سے نہیں ملے گی، خالی دیکھنے سے نہیں ملے گی۔ آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ لوگ اگر آخری وقت ہوتا ہے، سکتے کا وقت ہوتا ہے اور روح نہیں نکل رہی تو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ارے قرآن پاک مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور ہم مرنے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو یاد کرنا بھی ثواب ہے، قرآن کو لکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کو سمجھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن پاک پہ عمل کرنا بھی ثواب ہے۔ جو قرآن پڑھتا ہے وہ قاری بن جاتا ہے، جو یاد کرتا ہے وہ حافظ بن جاتا ہے، جو لکھتا ہے وہ مفسر بن جاتا ہے، اور جو سمجھتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ قرآن اللہ کا دوست بنانے کے لیے آیا ہے، قرآن انسان کو انسانیت سمجھانے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ یہ سب تب ہوگا جب اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ پیارے دوستو، قرآن کی شان و منزل و فضیلت بہت بلند و بالا ہے۔ آج ہم نے قرآن کے اصل مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس پر عمل تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اگر کسی کمرے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مبارک ہو،
آقا علیہ السلام کی ذات بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، تو آقا کی نسبت موئے مبارک سے ہے، بال مبارک سے ہے، تو اس کی نسبت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ تو جس کمرے میں آقا علیہ السلام کا موئے مبارک ہو، وہاں پر ہم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، وہاں ہم فلم نہیں دیکھتے، وہاں ہم گانے نہیں سنتے، وہاں ہم بے حیائی کی باتیں نہیں کرتے، وہاں ہم غیبت نہیں کرتے، وہاں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے معاملات میں آسانی ہو۔ تو جس گھر میں موئے مبارک ہوتا ہے، جس کمرے میں موئے مبارک ہوتا ہے، تو ہم اللہ اس موئے مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہم اس کی عقیدت کے اعتبار سے ہم اپنے معاملات کرتے ہیں، تو اس گھر میں، اس کمرے میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اب اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، کون سا ایسا گھر ہے جہاں قرآن پاک نہیں ہے؟ اور کون سا ایسا گھر ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ پہلی نافرمانی تو یہ ہے نا کہ ہم اس قرآن کے مقصد، اللہ نے ہمیں کلام بھیجا ہے، ہمیں پیغام بھیجا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ نافرمانی، پہلی نافرمانی۔ اور دوسری نافرمانی یہ ہے کہ کون سا ایسا گھر ہے جہاں پہ گانے نہیں ہیں، جہاں باجے نہیں ہیں، جہاں پہ بے حیائی نہیں ہے، جہاں پہ فلمیں نہیں ہیں، جہاں پہ اللہ کے رسول اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، جہاں جو ہے نماز روزہ نہیں ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے؟ یعنی کہ نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ تو میرے استاد صاحب فرماتے ہیں، بات سمجھ میں آئے تو لے لینا، نہیں سمجھ میں آئے تو واپس کر دینا۔ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں جہاں اللہ کا کلام ہو تو وہاں پر اگر نافرمانی ہو تو وہاں عذاب بنتا ہے۔ جہاں پر اللہ کا کلام ہوگا، جہاں پر اللہ کے کلام کے جو حکم پر عمل ہوگا، تو اگر جو بندہ عمل کرے گا تو اس کو ہدایت بھی ملے گی، اس کو رہنمائی بھی ملے گی، اس کی زبان پہ اثر بھی ہوگا، اس کی دعا بھی مقبول ہوگی۔ لیکن کون سا ایسا گھر ہے جہاں پہ قرآن پاک ہے اور وہاں پر اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی؟ نافرمانی کے سبب میرے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا اثر جو ہے وہ اٹھا دیا گیا ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہمارے مردہ دل زندہ نہیں ہوتے، ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم پانی میں دم کرتے ہیں، پانی میں وہ اثر نہیں ہوتا، شفا یابی نہیں ملتی، جبکہ قرآن پاک نور ہے، شفا یابی ہے۔ تو پیارے دوستو، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن۔ ہم قرآن پاک کے اصل مقصد پر اگر عمل کریں گے تو پھر تبدیلی دیکھیے۔ آج ہم زوال کے شکار ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے اصل مقصد کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن سب زوال کے شکار ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ خوف ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمیں لوگوں کا خوف ہے، انسانوں کا خوف ہے۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ تھا تو کم ہو کر بھی بلند و بالا تھے۔ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، تو زوال کا شکار ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ چاہیے قرآن پاک پہ صحیح معنوں میں ہم عمل کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی کتنی کرم نوازی ہوتی ہے۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بابا صاحب کے پاس ایک غریب آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضرت میں بہت مسکین ہوں، مقروض ہوں، پریشان ہوں، کچھ کرم فرمائیے۔ بابا صاحب فرماتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے تو لے آؤ۔ اس نے عرض کیا بابا صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے، تبھی تو پریشان ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا ایک انڈا لے آؤ۔ وہ انڈا لے آیا، بابا صاحب نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا، وہ سونے کا بن گیا۔ اس نے وہ سونا بیچا، اپنے قرضے بھی اتارے، گھر پہ کافی سارا سامان لے کر گھر پہنچا تو بیوی نے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، کئی دن کے فاقے تھے، آج اتنا سامان کہاں سے آ گیا؟ اس نے عرض کیا کہ بابا صاحب انڈا منگوایا تھا، میں نے انڈے پہ دم کیا، بابا صاحب نے انڈے پہ دم کیا، وہ سونے کا بن گیا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ تمہیں سورہ اخلاص نہیں آتی؟ آتی، کہ جاؤ انڈے لے آؤ۔ اس نے پورے علاقے کے انڈے اٹھا کے لے آیا،
اور سورہ اخلاص پوری رات پڑھتا رہا وہ سونا کیا سنہری بھی نہیں ہوا۔ صبح فجر میں بابا صاحب کے پاس پہنچا، عرض کیا کہ بابا صاحب میں پوری رات سورہ اخلاص پڑھتا رہا، وہ تو سونا کیا سنہری بھی نہیں ہوا، اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کے دم کیا تھا وہ تو سونا بن گیا تھا۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فرید کی زبان میں تو لے کر آؤ۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان پر اثر ہوتا ہے، ان کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ میرے مرشد کرامی سائیں کمبر والے سائیں حسین شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے کامل ولی اللہ تھے۔ سائیں کو ہم نے دیکھا، مرشد کریم کو، کہ سائیں کے پاس کئی سو، 200 400 لوگ بوتلیں پانی کے لوگ لاتے تھے اور سائیں کے سامنے رکھتے تھے۔ اور میرے کزن ہیں مولوی محمد حسین حسینی، وہ بتاتے ہیں کہ مرشد کریم درود شریف پڑھ کے صرف اوپر سے ہاتھ پھیرتے تھے، پانی کی بوتلوں کے ڈھکن بھی نہیں کھولتے تھے، اور اللہ رب العالمین شفایابی عطا فرماتے تھے درود شریف کی برکت۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کے اصل مقصد کو سمجھیں، اور اپنے سب سے پہلے عمل اپنے مردہ دل کو زندہ کریں۔ جب اگر دل مردہ ہوگا نا تو سب کچھ بیکار ہے، یا ہماری نمازیں بھی بیکار ہوگی، اس کی ہمارے روزے کی بھی اصل مقصد اور اس کی جو حقیقت روحانیت ہے اس سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وآخر دعوانا